بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ احترام کے لائق سامعین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل روایت میں جو رمضان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خاص طور سے رمضان سے متعلق جن چیزوں کی طرف ہدایت فرمائی، رہنمائی فرمائی، ان میں سے پہلی چیز تو روزے سے متعلق بات ارشاد فرمائی، دوسری بات ارشاد فرمائی تراویح یعنی قیام اللیل سے متعلق، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو شخص اس مہینے میں کسی نفل نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو۔ اسی طرح سے اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ پھر آگے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا جو حصہ اس وقت پڑھا گیا ہے، اس میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، اس ترجمے کے بعد وہ سماعت فرمائیں کہ اس مہینے کے اندر ماہ رمضان کی برکت سے اللہ کی نوازشوں کا سلسلہ جو ہے، بندوں پر عنایتوں کا سلسلہ بندوں پر جو ہے بے بہا جو ہے فرمایا جا رہا ہے، بے انتہا فرمایا جا رہا ہے۔ کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی عبادتوں کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس مہینے کے اندر جو ہے کوئی اگر نفل عمل یا سنت عمل کا اہتمام کرے، نفل عبادت یا سنت عبادت کا اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس عبادت پر رمضان کے علاوہ زمانے میں فرض کرنے کے برابر اجر و ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ جو شخص اس مہینے کے اندر کسی فرض کو ادا کرے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے فرض زکوٰۃ ہو یا کوئی اور عمل ہو، تو اس فرض کا بدلہ دیگر زمانے کے 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں۔ اگرچہ کہ اس مہینے کے اندر ایک رات لیلۃ القدر سے متعلق اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گزر چکا، اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وہ اس رات کی ایک خاص رات مراد ہے، اس مہینے کی ایک خاص رات مراد ہے۔ یہ جو فضیلت بیان فرمائی ہے، یہ صرف دن اور رات کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پورے مہینے میں کسی دن میں بھی، پوری راتوں میں مہینے کی کسی رات میں بھی کوئی نفل عمل کرے تو دیگر زمانے کے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے علاوہ
فرض اگر کوئی اس مہینے میں دن میں ادا کرے یا رات میں ادا کرے تو دیگر زمانے کے 70 فرائض کے برابر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے۔ گویا کہ یہ فضیلت پورے مہینے کے دن اور رات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے اپنے بندوں کو کس قدر نوازنا چاہ رہے ہیں، کس قدر گویا کہ اپنی نوازشوں کی بارش برسانا چاہ رہے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں ہم اگر اس سے استفادہ نہ کریں اور اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے بڑھ کر محروم کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نوازنے کے لیے بندوں کی طرف گویا کہ متوجہ ہیں، اور ہم اللہ کی اس دین کو لینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، بلکہ اپنی مصروفیات کو جو ہے آگے پیچھے کر کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ جب فرائض کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تو سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرنے کے لیے ہمارے پاس کہاں وقت ہے۔ لہذا ہم اس فضیلت کو سامنے رکھ کر اب ذوق و شوق کے ساتھ پورے مہینے سے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے استفادہ کرنے کی کوشش کریں، فکر کریں، تو انشاءاللہ اس فضیلت کو ہم حاصل کرنے والے بنیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کہتے ہیں اصطلاح شرع میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے خاطر نفس کی خواہشوں کو دبانا اور ناگواریوں اور جو ہے مشقتوں کو جھیلنا، برداشت کرنا، اس کا نام صبر ہے۔ ویسے عام طور پر ہماری اصطلاح میں ہر تکلیف کے اوپر صبر کرنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ بے شک یہ صبر ہے، لیکن صبر کی تعریف اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے، صبر کا مفہوم بہت وسعت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اندر وہ ساری جو ہے صبر کی تعریف آ سکتی ہے۔ علماء نے صبر کے 3 مراتب بیان فرمائے۔ پہلا مرتبہ ہے صبر علی الطاعات، دوسرا ہے صبر علی المعصیت، تیسرا ہے صبر علی المصیبہ۔ پہلا یعنی اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، اس کی ادائیگی کے کرنے میں ان رکاوٹوں کی رعایت کرے بغیر، ان رکاوٹوں پریشانیوں کی رعایت کرے بغیر جو ہے آدمی اللہ کی اس حکم کو پورا کرے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں پس و پیش نہ کرے، تو یہ ہے صبر علی الطاعات۔ مثلا انتہائی سخت سردی کا زمانہ ہے اور ظاہر بات ہے فجر کی اذان جو ہے مؤذن جو ہے آواز دے رہا ہے، فجر کی اذان میں مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ موسم کی شدت اس بات کی تقاضا کر رہا ہے کہ ہم جو ہے گرم بستر میں سوئے رہیں اور مؤذن کی آواز پر لبیک نہ کہیں، لیکن بندے مومن جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے موسم کی مشقت کو برداشت کرتا ہے اور پھر اٹھ کر جو ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، ظاہر بات یہ صبر علی الطاعات ہے۔ ایسے ہی جو ہے گرمی کا زمانہ ہے، نہایت سخت گرمی کا موسم ہے اور روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، موسم کی شدت کی وجہ سے پیاس کا بار بار تقاضا ہوتا ہے اور بھوک کی شدت بار بار ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر موسم تو اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ بھئی یہ مشقت روزے کی کہاں برداشت کرے، کہاں جھیلے، لہذا جو ہے ہم روزہ نہ رکھ کر کھائے پئیں۔ لیکن کوئی بندے مومن اگر موسم کی شدت کے باوجود پیاس کی شدت کی رعایت کرے بغیر اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں بخوشی ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ ہے صبر علی الطاعات۔ تو لہذا یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کے فرمان میں یہ بات ملتی ہے
کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منشا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ظاہر بات ہے موسم کی شدت کی وجہ سے جو ہے بھوک کی شدت ہوگی، بھوک کا تقاضا ہوگا، پیاس کا تقاضا ہوگا، لیکن اللہ کے رضا کی خاطر اس پر صبر کرے، برداشت کرے، اور پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے روزے کی حالت میں مزاج میں چڑچڑاپن ہوگا، کسی سے گویا کہ ناگوار پیش آئے گی، ناگواری جو ہے پیش آئے گی، اس موقع پر آدمی صبر سے رہے، صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ اسی کو فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ پھر ساتھ ساتھ فاقے سے رہنے پر ہم کو جو ہے مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، ہم کو احساس ہوگا، فکر ہوگی کہ بھئی جس طرح سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، جس طرح سے ہم فاقہ کرنے کی وجہ سے ہم مشقت جو ہے اٹھا رہے ہیں، ایسے ہی جو لوگ جو ہے جن کو کھانے کو میسر نہیں ہے، جن کی زندگی فقر و فاقے پر گزر رہی ہے، ان کو اسی طرح سے تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا جب ہم فاقے سے رہیں گے، روزے کی حالت میں رہیں گے، بغیر کھائے پیے رہیں گے، تو غریبوں کی غربت کا، غریبوں کے فاقوں کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو کر ان کو جو ہے تعاون کرنے کا جذبہ ہمارے اندر بیدار ہوگا، اور احساس جو ہے تعاون کرنے کے لیے ہم کو آمادہ کرے گا۔ اس واسطے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کی دوسری صورت کیا ہے؟ صبر علی المعصیت، یعنی گناہوں کے کرنے کے لیے نفس تقاضا کر رہا ہے، نافرمانیوں کے کرنے کے لیے نفس آمادہ کر رہا ہے، ظاہر بات ہے چوری کرنے کے لیے، شراب پینے کے لیے اور دیگر گناہ کرنے کے لیے، لیکن یہ بندے مومن اللہ کا خوف اس کو دامنگیر ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے میری گناہوں پر ناراض ہوں گے، گرفت کریں گے، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی، اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا کیا جاؤں گا۔ اس ڈر سے وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھ رہا ہے، بچا کر رکھ رہا ہے۔ تو لہذا ایسی صورت میں وہ بندے مومن جو ہے گناہوں سے بچتا ہے، تو پھر یہ صبر علی المعصیت ہے، صبر علی المعصیت ہے، گناہ پر صبر کرنا، اللہ کی نافرمانی کے کرنے پر صبر کرنا، یہ صبر علی المعصیت ہے۔ تیسری صورت یعنی کوئی مصیبت اگر پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، بیماری لاحق ہو جائے، کوئی جو ہے حادثہ اللہ نہ کرے پیش آ جائے، کسی طرح کی پریشانی پیش آ جائے، اس موقع پر صبر کرنا، یہ سمجھ کر صبر کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یا تو میری گناہوں کا کفارہ بنے گی، یا تو پھر جو ہے میرے درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ بنے گی، اللہ کا قرب مجھ کو اس سے نصیب ہوگا، یہ کہہ کر صبر کریں گے تو یہ صبر علی التکلیف علی المصیبت ہے۔ لہذا یہ صبر کی علماء نے 3 قسمیں بیان فرمائی، تو صبر کی تعریف میں یہ تینوں باتیں آتی ہیں۔ لہذا اگرچہ کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صبر کا تذکرہ فرمایا، اس سے روزے کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ روزے کے اندر مشقت اور تکلیف ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کرے، نہ کہ آہو بکا اور واویلا شروع کر دے، مار دھاڑ شروع کر دے، ظاہر بات یہ صبر کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلے ہی توجہ فرمائی، پہلے ہی نشاندہی فرمائی کہ جو ہے اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے، کسی سے ناگواری کی گویا کہ کیفیت پیش آ جائے، تو اس موقع پر روزے کی حالت میں صبر کے ساتھ رہنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یا پھر روزہ لگنے لگے تو اس موقع پر بھی صبر کے ساتھ جو ہے رہ کر روزے کی فریضے کو ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی طرف سے ملنے والے اتنے بڑے اجر کے ہم مستحق بن سکیں۔ اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلا کر ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جب ہمارے ذہن میں بات ہوگی صبر کرنے پر مجھے جنت ملے گی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر مشقت کو برداشت کرنا، ہر تکلیف کو برداشت کرنا، چاہے وہ طاعات پر ہو، چاہے معصیت پر ہو، چاہے تکالیف پر ہو، آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے ہم سب کو جو ہے صبر کے ساتھ جو ہے رمضان کے روزے رکھنے کی، اور ہر طاعت کے اوپر صبر کے ساتھ حکم کو بجا لانے کی، اور معصیت پر جو ہے صبر کے ساتھ بچے رہنے کی توفیق مرحمت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔